ایک میٹنگ میں ہے جو کچھ دیر یا خاصی دیر اور چلے گی. سیکورٹی ریلیٹڈ میں میٹنگ چل رہی ہے تو جس میں ان کی پریزنس جو ہے وہ ضروری تھی. تو آپ لوگ انتظار کر رہے تھے, ہمارے پہ یہ بھی ایک بوجھ تھا کہ آپ انتظار کر رہے ہیں, تو مجھے یہ فرض جو ہے نبھانے کی آپ لوگوں کے سامنے آ کے جو ہے ذمہ داری چودھری احسن اقبال صاحب ہیں, مصدق ملک صاحب ہیں اور صاحبہ ہیں مریم اورنگزیب صاحبہ اور طاہر صاحب ہیں. تو میں بریفلی دو تین جو ہے وہ ٹاپکس پہ مختصراً گفتگو آپ کروں گا. ایک تو میں وزیر اعظم صاحب کے ساتھ تھا 2 دن قازقستان میں, مریم صاحبہ بھی ساتھ تھیں ہمارے. پچھلے 3 ماہ میں 4 ماہ میں 40 سے زیادہ سربراہ کے ساتھ پرائم منسٹر صاحب کی ملاقات ہوئی ہے. تو ایک جو امیج کو تھوڑا سا ڈیمیج یا ٹارنش ہوا تھا اوور لاسٹ 3 ایئرز, ایک تکبر اور خود پرستی کا جو ایک عالم تھا, اس کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ وہ میاں شہباز شریف کا جو انٹریکشن ہوا ہے اس سے قطعی طور پہ وہ امپریشن جو ہے وہ نلیفائی ہوا ہے. بعض جو سربراہ مملکت یا مختلف ممالک کے وزیر اعظم یا پریزیڈنٹ ہیں, ان کے ساتھ ان 3-4 مہینوں میں میاں صاحب کی, میاں شہباز شریف کی 3 دفعہ 4 دفعہ ملاقات ہو چکی ہے. تو اس کی وجہ سے بھی جو ہے ایک خوشگوار جو ہے وہ اثر چھوڑا ہے پاکستان کے لیے وزیر اعظم نے, اور بہت حد تک جہاں ہمارے تعلقات جو تھے وہ ڈیمیج ہوئے تھے وہ ریپیئر ہوئے ہیں. جو برادر ممالک ہیں, ہمارے ہمسائے ہیں, یا ہمارے گلف کے GCC کے جو برادر ممالک ہیں, یا سینٹرل ایشین کنٹریز ہیں, چائنا ہے, رشین فیڈریشن ہے, یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ ہے, برطانیہ ہے, سب سے ملاقاتیں یہ 3-4 جو اوکیزنس ہوئے ہیں, جس میں UNGA کا اجلاس تھا, 2-3 میٹنگز جو ہیں وہ سینٹرل ایشیا میں ہوئی ہیں. ان میں یہ سارے معاملات جو ہیں بڑا بخوبی جو ہے وہ آگے جو ہے وہ بڑھ رہے ہیں. اس میں جو کل والی میٹنگ تھی اس میں بھی جو تقریباً تمام جو سربراہان تھے ان سے میاں صاحب کی ملاقات ہوئی. کامیاب جو ہے دورہ جو ہے ایک کے بعد دوسرے بعد تیسرا جو ہے وہ جاری ہے. تو ایک تو اس سلسلے میں اگر آپ کو پوچھنا چاہیں گے تو ضرور پوچھیں, کٹھے ہی پوچھ لئی ہو. تو وہ دوسرا میں ایک بات جو ہے بڑی کلیئرٹی کے ساتھ کہنا چاہتا تھا کہ میاں شہباز شریف اور حمزہ شہباز شریف اور اس سے پہلے مریم نواز کی جو بریت ہے اس کے اوپر مختلف کوارٹر سے کچھ سوال اٹھائے گئے. میں یہاں پہ بڑی کلیئرٹی کے ساتھ کہنا چاہوں گا کہ چاہے وہ میاں شہباز شریف ہے یا مریم نواز ہیں یا حمزہ شہباز, اور اس سے پہلے سب سے بڑی بات میاں نواز شریف, ہم نے پچھلے 4-5 سال میں اپنے کال و فعل دونوں سے ثابت کیا ہے کہ ہم پاکستان کا جو عدلیہ کا نظام ہے اس کو وائلیٹ نہیں کرنا چاہتے, نہ کیا ہے نہ کرنا چاہتے ہیں, اور ان کا احترام کرتے ہیں. JIT کے آگے نواز شریف کے پیش ہونے سے لے کے اب تک وزیر اعظم کی حیثیت سے شہباز شریف جو ہے عدالتوں میں پیش ہو رہا ہے, اور عدالتوں نے یہ فیصلے دیے ہیں بریت کے, چاہے وہ مریم نواز کا ہے یا شہباز شریف کا ہے یا حمزہ شہباز کا ہے, عدالتوں نے فیصلے دیے. یہ دفتروں میں بیٹھ کے گوگی کی طرح فیصلہ نہیں ہوا, یا یہ دفتروں میں بیٹھ کے احتساب کمیشن بند نہیں کیا گیا KP کا, یا BRT کا فیصلہ جس طرح دفتروں میں بیٹھ کے بند کیا گیا,
یا مالم جبا کا بند کیا گیا, یا سونامی کا بلین ٹری سونامی جو تھی, اس طرح ہم سارے پروسیس سے گزرے ہیں, اور اس پروسیس کے دوران ہم قید بھی ہوئے, ہماری ضمانتیں ہوئیں, ہم یہ بیل بفور اریسٹ کے لیے مختلف پرچوں میں اس طرح رولتے نہیں رہے. ہم نے اپنا بھی جو ہے ایک وقار جو ہے ایک عزت نفس جو ہے وہ پروٹیکٹ کی, اور ساتھ ساتھ جو ہے اس پروسیس کو بھی عزت دی, جو ہمارے ملک کا عدلیہ کا یا لیگل پروسیس ہے اس کو بھی عزت دی. یہ رول رہا ہے, اور اپنے بندے پکڑے جاتے ہیں, ان کے متعلق ایسی ایسی باتیں کہتے ہیں کہ وہ بعد میں جو ہے میڈیا کے سامنے آنے جوگے بھی نہیں رہتے. یہی حد ہے کہ اگر ان کے پلے کچھ تھا تو اس بندے نے جو باتیں کی ہیں ان کے متعلق ان کے پلے بھی کچھ نہیں چھوڑا انہوں نے. تو اس پروسیس کو کرٹیسائز کرنا, اس پروسیس کو کرٹیسائز کرنا اور یہ کہنا کہ جی یہ فلاں نے فون کیا تھا یا فلاں نے کہا تھا اور یہ فیصلہ ہوا ہے, یہ کہا ہے نا ایک بڑے ممتاز رہنما پیپلز پارٹی کے, پتہ نہیں ہیں کہ نہیں, قانون دان ہے, کیونکہ میں نے ان سے پڑھا ہوا ہے, وہ میرے استاد رہے ہوئے ہیں, مائنر ایکٹس پڑھاتے تھے ہمیں, تو اس لیے قانون دان کی حیثیت تک جو ہے میں ان کی مان لیتا ہوں بات. ذوالفقار علی بھٹو کو پہلا بندہ تھا جس نے چھوڑا تھا, اور 6 مہینے پہلے ایک ریگڈ الیکشن میں یہ MP بنے تھے. میں 1977 کی بات کر رہا ہوں, بہت سے لوگ آپس میں جو ہے آپ میں جو پیدا بھی نہیں ہوئے تھے تب کے, جب سے اس نے غداری شروع کی ہوئی ہے. تو میں زیادہ ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا, بندہ سلام دعا دا لحاظ کر لینا ہے. تو یہ اس اصلیت ان لوگوں کی یہ ہے جو یہ اٹیک کرتے ہیں. ہم نے ریپیٹڈلی جو ہے ہم نے یہ کیا, ڈیمنسٹریٹ کیا. نواز شریف JID کے آگے پیش ہوتا رہا, 200 پیشیاں نواز شریف نے بھگتی, تقریباً اتنی مریم نواز نے بھگتی. جس طرح عدالتوں میں اور عدالتوں سے باہر اور تاریخوں کے اوپر جو ہے ہم نے جو ہے عدلیہ کا احترام جو ہے ڈیمنسٹریٹ کیا ہے, کاش کہ ان عہدوں پہ فائز لوگ جو ہے ہمیشہ جو ہے اسی طرح کا احترام ڈیمنسٹریٹ کریں, جس طرح نواز شریف یا اس کی بیٹی یا شہباز شریف اور اس کا بیٹا اور ہم لوگوں نے کیا ہے. یہاں بیٹھے ہوئے ہیں, حسن اقبال بیٹھا ہوا ہے, اس کی بریت اس بات کی گواہی ہے. کسی ڈیل کا نتیجہ نہیں ہے اس شخص کی بریت جو ہے. یہ ہم سرخرو ہوئے ہیں قانون کی نظروں میں, عوام کی نظروں میں, اپنے حلقوں کی نظروں میں جو ہے ہم سرخرو ہوئے ہیں. تو یہ کہنا کہ فلاں نے فون کیا فلاں نے فون کیا, یہ ایک شخص کی ذاتی فرسٹریشن کا نتیجہ ہے. جو ذہن میں انہوں نے اپنے لیے بنایا ہوا تھا, مقام بنایا تھا, اپنے ذہن میں جو مرضی مقام آپ بنا لیں, وہ مقام ملتے تو نہیں ہے نا اس طرح. اس مقام کے لیے وفاداریاں کرنی پڑتی ہیں, اس مقام کے لیے LPG کے کوٹے نہیں لینے پڑتے بیگم کے نام کے اوپر. ان چیزوں سے, ان ٹیمپٹیشن سے اعتراض کرنا پڑتا ہے, اپنی ٹیمپٹیشنز کو کنٹرول کرنا پڑتا ہے. میں نے LPG کوٹے کا کیس کیا تھا, اس میں ان کی بیگم کا نام بھی تھا. سپریم کورٹ نے میرے حق میں فیصلہ کیا تھا, آج بھی وہ فیصلہ جو ریکارڈ کے اوپر ہے. اور آپ دیکھیں 190 ملین پاؤنڈ جو ہے برطانیہ سے یہاں پہ ٹرانسفر ہوا حکومت پاکستان کا. وہ پیسہ حکومت پاکستان کا تھا جو برطانیہ میں ٹرانسفر کیا. یہاں پہ وہ پیسہ جو ہے عمران خان نے ایک بند لفافے میں کابینہ کے آگے جو ہے لہرا کے کہ بھئی اس کی بھی اپروول دو. کسی کابینہ کے ممبر کو نہیں پتا تھا کہ اس لفافے میں کیا ہے, اور اس کی اپروول ہو گئی. سارے کے سارے جو ہیں وہ مجرم ہیں اس گناہ کے. 190 ملین اس ملک کا, اس غریب ملک کا جو ہے اس کا قرضوں سے کے بوجھ کے تلے دبا ہوا ملک جو ہے وہ ملک ریاض کے اکاؤنٹ میں پیسے ڈال دیے, اس کی لائبلٹی کے اکاؤنٹ میں پیسے ڈال دیے, جو 460 ارب روپے کی لائبلٹی ہے جو اس نے دھوکہ دہی کی ہوئی ہے اس میں
زمین کی خرید میں سپریم کورٹ کا ڈیسیژن ہے, اس کے نتیجے میں وہ لائبلٹی ہے, اس اکاؤنٹ میں ڈال دی گئی, اور اس کے بدلے میں اس نے سوابے میں ڈاکہ ڈالا عمران خان نے, اور اس وہاں پہ جو 38 یا 38 جو ہے اسٹوڈنٹ پڑھتے ہیں وہاں پہ ایک سب کیمپس کے اندر, اور ایک ہی سبجیکٹ ہے, پتہ نہیں کیا مینجمنٹ کا کوئی سبجیکٹ ہے, اس سے پیسے وصول کر لیے. میں نے ابھی کہا ہے کہ اس شخص کا موٹو جو رہا ہے عمران خان کا کہ منو نوٹ دکھاؤ میرا موڈ بناؤ, اس کے علاوہ اس کا کوئی اور موٹو نہیں ہے. یہ بندہ جو ہے اول اور آخر جو ہے سوائے مال بنانے کے ایک متکبر شخص ہے, مال بنانے کے اور نالائکی کی آخری حدوں تک گیا ہوا ہے. آپ کے سامنے آپ سب مجھ سے بڑے گواہ ہیں, میں اپنی گواہی نہیں آپ کی گواہی دیتا ہوں کہ آپ کے سامنے اس نے اسی بلڈنگ کے اندر کہتا رہا ہے کہ میں اور قمر جاوید باجوہ ایک پیج کے اوپر ہیں. کوئی ڈیسیژن ایسا نہیں لیتا جس کی جو ہے پنڈی کے ساتھ جو ہے وہ ٹوٹل ایگریمنٹ نہ ہو. فیصلے میں کرتا ہوں, اور فیصلے میں کرتا ہوں, میں ذمہ داری لیتا ہوں. اور ٹیپنگ بڑی اچھی بات ہے, ہوں ٹیپاں آئی ہیں چیکا مارن لگ پہ گیا. یہ سلسلے اس طرح نہیں چلتے. پاکستان کی عوام کے اجتماعی شعور کی اس طرح توہین نہیں کی جا سکتی. کیا آپ انڈر ایسٹیمیٹ کریں پاکستان میں جو 12-13 کروڑ جو ووٹر ہے اس کو ذہانت ہے اس کی, یا اس کا شعور جو ہے اس کی آپ کریں توہین کریں. یہ منی لانڈرنگ کے جو کیسز ہیں جن میں میاں شہباز شریف اور میاں حمزہ بری ہوئے ہیں, یہ صرف پاکستانی عدالتوں سے نہیں بری ہوئے, برطانیہ کی عدالتوں نے بھی انہوں نے بری کیا ہوا ہے. وہاں پہ NCA کی انویسٹیگیشن نے انہوں نے بری کیا. اور آج بھی وہ براڈ شیٹ کے پیسوں کا آج بھی میرا خیال ہے میڈیا آج بھی کور کر رہا ہے, آج بھی آیا ہوا ہے براڈ شیٹ والا جو ہے. تو یہ سارے معاملات ہیں کہ ایک شخص جو ہے جو اس وقت وزیر اعظم ہے پاکستان کا, اس کا بڑا بھائی جو 3 دفعہ وزیر اعظم پاکستان کا رہا ہے, مریم نواز جو ہے ہماری بیٹی بھی ہے, ہماری لیڈر بھی ہے, حمزہ شہباز شریف چیف منسٹر پاکستان رہا ہے, پنجاب رہا ہے, اور 22 مہینے اس نے جیل کاٹی ہے, 22 مہینے جیل کاٹی ہے. میں اور شہباز شریف اور حمزہ اکٹھے ہم جیل میں تھے. 80 دن کو چیکا ماریاں اتھے. یہ کوئی ویل چیئر پہ بیٹھ جاتا تو سا چڑھ جاتا ہے گا, دوسرا جو ہے گریبان کھول لیتا ہے, اور ساتھی اس کے کہتے ہیں انہوں نے کپڑے لا لینے. کو تھوڑا بہت انہوں نے عزت ہی خیال کر لو یار. ساتھی ہیں آپ کے اندر ہوئے ہیں, اگر کوئی ایسی بات جو ہے اگر جھوٹ گڑنی بھی ہے تو اس کا بھی کوئی تھوڑا بہت جو ہے سٹینڈرڈ ہونا چاہیے, ایک تھوڑا لیول ہونا چاہیے, تھوڑی شرم ہونی چاہیے, تھوڑی حیا ہونی چاہیے. ہوں تسی باقی گل کر رہے حنیف خالد صاحب جی, ہاں بیٹھے مائک دے. ابھی آپ نے آئین اور قانون کی بالادستی کا ذکر کیا جس کے تحت شہباز شریف صاحب حکومت کر رہے ہیں. آئین کے مطابق نئے جنرل الیکشنز مڈ آف 2023 میں ڈیو ہیں. کیا موجودہ حکومت ایک سیاسی جماعت اور اس کے رہنما جس کا ذکر بھی ہوا ہے اس کے لانگ مارچ, مبینہ لانگ مارچ سے دب کر موجودہ سال میں الیکشن تو نہیں کرا دے گی؟ اور میرا ایک ضمنی سوال ہے, موجودہ حکومت مہنگائی کی چکی میں پسنے والے عوام اور یوٹیلیٹی بلوں سے دبے ہوئے لوگوں کی
کو نکالنے کے لیے الیکشن سے پہلے کیا کوئی اقدامات ایسے کرے گی کہ غریب عوام سکھ کا سانس لے؟ تھینک یو. دیکھیں بزرگوں بھائیو تسی وڈے اور چھوٹے پتہ نہیں ان ایسا نہیں پتہ ہے گا. تو یہ جو پہلا آپ نے سوال کیا ہے، آئین کے مطابق وقت پہ انشاءاللہ انتخابات ہوں گے. اگر ہمیں جو فیصلہ کیا اس سے پیشتر انتخابات کا تو وہ پاکستان کی موجودہ حکومت کا انشاءاللہ تعالی فیصلہ ہوگا. میاں شہباز شریف کی سربراہی میں جو پی ڈی ایم کی حکومت ہے، پی ڈی ایم کی پارٹیاں فیصلہ کریں گی. وہ کسی دباؤ میں یا کسی ڈکٹیشن کے اوپر فیصلہ نہیں ہوگا. یہ ایک ڈسکریشن ہے ہمارے پاس، آئین اجازت دیتا ہے وقت سے پہلے انتخابات ہو سکتے ہیں، لیکن کوئی ایسی بات کا دور دور تک نشان نہیں ہے. یہ وقت پہ انتخابات ہوں گے. دوسرا یہ ہے کہ انشاءاللہ تعالی ریلیف ملے گی، عوام کو ریلیف ملے گی. ہمارے پہ قرض ہے پاکستان کی عوام کا، وہ ایک انتہائی معاشی ڈیفیکلٹی کے دور سے اس وقت گزر رہے ہیں. ہمیں اس کا بھرپور احساس ہے اور حالات جو ہیں انشاءاللہ تعالی جلد جو ہے وہ اس نہج پہ آئیں گے جہاں پہ ان کو ریلیف ملے گی. جو صاحب آپ اس میں آپ کے جو الیکشن کا سوال ہے اس پہ تھوڑا ایڈ کر دوں کہ دیکھیے یہ الیکشن جو ہے یہ جنرل الیکشن ہے، یہ میاں والی کی ضلع کونسل کا الیکشن نہیں ہے. اور اس وقت پاکستان کے 2 صوبے کم از کم ایسے ہیں، سندھ اور بلوچستان، جہاں پر اگلے 6 سے 8 ماہ تک جنرل الیکشن کرانے کا کوئی سوال نہیں ہے، چونکہ وہاں پر سب سے بڑا چیلنج ان لوگوں کی آباد کاری اور بحالی ہے کہ جو سیلاب کے نتیجے میں تباہ و برباد ہو چکے ہیں. اور عمران خان کے دل میں پتہ نہیں کون سا کس پتھر کا دل ہے اس کے سینے میں. باہر سے جو لوگ آئے ہیں وہ سندھ اور بلوچستان کے خاص طور پہ بعد جب ہم سے ملتے ہیں تو ان کی آواز بھرائی ہوتی ہے اور ان کی آنکھوں میں نمی ہوتی ہے. تو اس لیے 6 سے 8 مہینے تو سندھ اور بلوچستان میں الیکشن نہ ہونے کا امکان ہے، اور جو نام لے گا وہ لوگ اس کو شاید پتھر ماریں گے. ایک بات، جب آپ مارچ اپریل تک ان کی بحالی کے عمل میں مصروف ہیں تو مارچ کے اندر آپ کی جو مردم شماری ہے اس کے نتائج آ جائیں گے نئی مردم شماری کے. یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ کی نئی مردم شماری آ جائے اور جبکہ سندھ صوبے سے خاص طور پہ کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ میں یہ مطالبہ کیا گیا تھا کہ اگلا الیکشن نئی مردم شماری پہ ہو، تو 4 مہینے درکار ہیں حلقہ بندی کے لیے مردم شماری کے نتائج کے بعد. تو اگر آپ مارچ کے بعد دیکھیں اپریل، مئی، جون اور جولائی، تو آپ جولائی تک اس حلقہ بندی کے عمل کو الیکشن کمیشن بمشکل مکمل کر پائے گا. اگست میں اس اسمبلی کی مدت ختم ہوتی ہے. تو جو جیسے خواجہ صاحب نے کہا کہ جو آئینی مدت ہے اس کے علاوہ الیکشن کی آپشن ہی نہیں ہے. عمران خان جو یہ تحریک چلا رہا ہے، میرے سمجھ میں اس کا مقصد الیکشن نہیں ہے. یہ کسی اور مقصد کی کوشش کر رہا ہے جس میں یہ ناکام ہو چکا ہے اور ہو بھی جائے گا. آن شیرازی جی، آن شیرازی. اچھا خواجہ صاحب، باؤن شیرازی، سچ نیوز سے. آپ ڈیفنس منسٹر ہیں. بھائی صاحب، آپ ڈیفنس منسٹر ہیں اور اعتزاز احسن کی جانب سے جو الزام لگایا گیا ہے وہ ڈائریکٹلی طور پہ سٹنگ آرمی چیف پہ لگایا گیا ہے. تو اس حوالے سے حکومت کوئی آرٹیکل 6 کی کارروائی کرنا چاہتی ہے یا اسی طرح ہی ہمیں LPG کوٹوں والی باتیں سنائی جائیں گی؟ کہ تہاڈی فرمائش سے نہیں ایسے کام کرنا ہے. دیکھیں، یہ ایک شخص جو جس کی سیاسی ویلیو جو ہے نہیں رہ گئی ہوئی، اس کو دوبارہ جو ہے سیاسی طور پہ زبردستی زندہ کیا جائے تو میرا خیال ہے وہ بھی کچھ سیاسی طور کے اوپر کریکٹ بات نہیں ہے. لیکن جہاں جی میں صحیح گیا نا، چلیں وہ دوسری بات جو آپ نے کہی ہے، جہاں انہوں نے آرمی چیف کا نام لیا ہے اور ان کی انوالومنٹ کا کیا ہے، ڈیفینیٹلی کچھ نہ کچھ کارروائی جو ہے ڈیفینیٹلی ہوگی. ریٹیلیٹ جو ہے، جو ایک قانون اور قاعدے کے مطابق جو ہے بالکل حق محفوظ رکھتے ہیں ہم، جو ہے ایسی کوئی بات نہیں ہے. لیکن چودھری صاحب کا جو مطمع نظر یا مقصد یہ ہے کہ وہ اپنی طرف اٹینشن لوگوں کی کرنے کی کوشش کرتے ہیں.
जिसमें वो माजी में भी नाकाम रहे। आपको पता है कि जब वो लॉन्ग मार्च में जो वो है गायब हो गए थे, सुबह ही गायब हो गए थे, और शाम में जब उसको पता लग गया कि मियाँ नवाज शरीफ जो है वो लाहौर से गुजरांवाले की तरफ चल पड़ा है, तो एक पेट्रोल पंप में टूटी गड्डी दे आके बैठ गए तो उदों कहा सानू भी लै चल नाल बहुत सोहनी गड्डी वाले आ मियाँ तो गाना गाते पे मियाँ नवाज शरीफ के नाल बह गए। तो ये हाल है उनका। आप वाई वो क्या क्रेडिबिलिटी है उस शख्स की, या क्या वैल्यू है उस शख्स की जो रह गई हुई है। अल्लाह माफ़ करे, सियासतदानों का पिछली उम्र च हाल है होंगे, लेकिन जिन्हों की अल्लाह ने इज्जत रखनी होंगी है उन्होंने अल्लाह तआला इज्जत रखता है। तो जिनके नसीब में ये कुछ लिखा होता है उनके साथ यही कुछ होता है जो चौधरी साहब के साथ हो रहा है। यास्मीन जमाल साहिबा जी। अस्सलाम वालेकुम जी, यशवीन जमाल पीटीवी न्यूज़ से। मैं इसी सवाल को थोड़ा सा आगे बढ़ाना चाहती हूँ। आपने ये बात अपनी गुफ्तगू में 2 दफ़ा एतजाज़ हसन साहब के हवाले से बात की, और अभी आपने ये कहा कि कुछ लोगों को इंपॉर्टेंस नहीं देनी चाहिए, लेकिन आज़म सवाती साहब का अरेस्ट के बाद क्या होता है उस पर तो आपने कमेंट किया होता है, इसको लेकर बड़ी तनकीद है कि क्या डिफरेंस ऑफ ओपिनियन को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगी ये हुकूमत, और अगर कोई ऐसी रेड लाइन है जो आज़म सवाती साहब ने पार की और उनके साथ ही सब कुछ हुआ तो फिर वो एतजाज़ हसन साहब ने भी की है। फिर इंपॉर्टेंस की बात तो नहीं है, फिर सबके साथ ही की सलूक होना चाहिए। इंसिस्ट कर रही है दोनों में कुछ ना कुछ हो गए, इंसिस्ट नहीं कर रहे, लेकिन बात प्रिंसिपल की है, बात उसूल की है। मैं देखिए वी विल ट्राई टू कीप बैलेंस, यू नो, डोंट वरी। सनाउल्लाह साहब जी डॉन। जी ख्वाजा साहब ख्वाजा साहब, बिल्कुल आपकी बात ठीक है, अदालतों के हवाले से इस किस्म के बयानात नहीं आने चाहिए, लेकिन अगर आप अदलिया को देखें 2014 से देख लें और अभी तक देख लें किस तरह ये केस बने थे और किस तरह ख़त्म हुए हैं, और जुडिशल कमीशन में जो कुछ होता रहा है वो भी आपने देखा है। जजेस चीफ जस्टिस को ख़त लिख रहे हैं, और एक सुप्रीम कोर्ट के जज के साथ जो कुछ होता रहा है पिछले 3-4 साल में। तो मेरा सवाल यह है कि आपकी हुकूमत है और अभी 10-1 महीने रहते हैं, ये तो अदालती निज़ाम है जो जजेस की तैनाती है, इसके हवाले से कोई कानून साजी करने का आपका इरादा है? क्योंकि अवाम का एतमाद इस निज़ाम पर अब उठता जा रहा है। आपकी अगर सियासतदानों की जो पटिशनें होती हैं वो विद इन आवर्स लग जाती हैं, और लोगों के जो फैसले हैं जो आम आदमी के, अभी एक फ़ैसला आया है परसों 46 साल बाद एक खातून को उसका जो है वो मिला है, विरासत का हक मिला है 46 साल बाद। तो आप पार्लियामेंट में बैठे हैं, आपकी हुकूमत है, ये पूरा एक निज़ाम है जिसमें एक सुप्रीम कोर्ट के जज को जलील किया जाता है, किस तरह किया जाता है, ना उन लोगों के खिलाफ कोई कार्रवाई हुई, 6 महीने आपको भी हो गए हैं। तो इस निज़ाम को ठीक करने के हवाले से आप लोग कोई कानून साजी करने का इरादा रखते हैं? आपकी बातें सारी की सारी दुरुस्त हैं, इसमें कोई शक नहीं। ये चीज़ जो है बड़ी अलार्मिंग है, एंड इट इज़ delayed a lot or pending over many months or rather years I would say। ये तरमीम जो है जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, जिस कानून का जिक्र कर रहे हैं, 2008 की जो तहरीक थी अदलिया बहाली के, उसके नतीजे में ये जो है वो की गई। और मैं समझता हूँ कि ये एक हमारा मैनिफेस्टो में भी था और हमारी ये कोशिश भी थी कि ये सारे का सारा इख्तियार जो है पार्लियामेंट के पास आए, और ये बहुत सारे ममालिक में मौजूद भी है ये इख्तियार पार्लियामेंट के पास जो है जुडिशरी की अपॉइंटमेंट जो है। और सबसे बड़ी मिसाल जो है वो अमेरिका है, यूएसए जो है, वहाँ पे जो है ये कन्फर्मेशन की प्रोसीडिंग्स जो है वो सेनेट करती है। तो ये कोई नई बात नहीं होगी अगर पार्लियामेंट ये जो अज्यूम कर लेती है। मैं उन नेगोशिएशंस में शामिल था जो अदलिया बहाली तहरीक के बाद हुई, जिसमें एतजाज़ साहब भी थे, फ़ारूक नाइक थे, मैं था, और कुछ 1-2 लोग ऐसे थे जिनका नाम लेना मुनासिब नहीं, बाद में बेंच में भी रहे। तो वो ये चीज़ वहाँ पे आई, लेकिन उस वक्त का जो एक प्रेशर बिल्टअप हुआ था, मैं समझता हूँ कि उस प्रेशर के नतीजे में जो है ये बाज़ चीज़ें जो हैं फ्लॉज रह गई। मैं आइन और कानून की बात कर रहा हूँ, मैं किसी ज़ात की बात नहीं कर रहा। तो अगर पार्लियामेंट मुनासिब समझेगी किसी मौके के ऊपर फ़ौरन या बदेर, तो ये एक अमेंडमेंट जो है कानूनी तौर पे की जा सकती है कि ये इख्तियार जो है इसमें कोई सुकम अगर रह गया हुआ है तो वो इख्तियार जो है पार्लियामेंट उसको अज्यूम कर ले।
अदरवाइज इस वक्त मैं इमीडिएटली तो कुछ नहीं देख सकता, लेकिन ये एक ऐसी चीज़ है जिसको दुरुस्त करने की ज़रूर है। ये मैं आपसे इत्तेफाक करता हूँ। काशिफ सर न्यूज़ वन से भाई साहब ये फरमाइएगा कि मुख्तलिफ केसेस में तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, AJ GB और पंजाब में आपको हुकूमत की तब्दीली जमहूरी तरीके से मुस्तकबिल करीब में कर रहे हैं या उस पर कोई काम हो रहा है या नहीं? सेकंड पार्ट ये है कि जो ज़िमनी इलेक्शन होने जा रहे हैं जिसमें इमरान खान साहब 8 नशिस्तों से शायद कंटेस्ट कर रहे हैं, इसका रिजल्ट क्या परसीव कर रहे हैं? थैंक यू। रिजल्ट की प्रेडिक्शन तो मैं नहीं करूँगा, लेकिन 8 नशिस्तों के ऊपर फ़र्ज़ कर लें, मैं फ़र्ज़ कर रहा हूँ कि उसके बाद फिर ज़िमनी इंतखाबात शुरू हो जाएंगे, तो इस प्रोसेस में लगे रहेंगे। बहरहाल मैं एक आपको फ्लॉ बता रहा हूँ कि इसका डिसीजन जो है, लेकिन वो अपने डिसीजन से बैकआउट करते हैं, उनको कोई शर्म या नहीं आती, वो बैकआउट कर जाते हैं। दूसरा, आपने दूसरे क्या बात की? देखें, हम ज़रूर अपना जमहूरी हक़ और आइनी हक़ जो है इस्तेमाल करेंगे जब भी हम मुनासिब समझेंगे इन हुकूमतों के ख़िलाफ़। जिस तरह हमने आज से 6 माह कबल जो है फेडरल हुकूमत को जो है बरतरफ किया एक अदम एतमाद की तहरीक से, बाकियों के ख़िलाफ़ भी बिल्कुल काम हो रहा है, और जब भी राइप होगा मौका जो है, टाइम जो है, और उसको एक्सरसाइज किया जाएगा। साले ज़फ़र साहब। खैर साहब, पहली बात तो ये है सवाल करने से पहले कि फ़ौज की जो बेहुरमती की जा रही है किसी ख़ास ग्रुप की तरफ से, वो पहले इलेक्शन की बात कर रहा था, यकलख्त वो फ़ौज की तरफ हो गया। इस आपके ख्याल में इसकी साइकोलॉजिकल रीजंस क्या है? और सवाल आपसे ये है कि आपकी मुलाकातें हुई आपके प्राइम मिनिस्टर की रशियन प्रेसिडेंट पुतिन से पिछले 5 महीने में 3 मीटिंग्स हुई हैं, कल भी हुई है ना, आज अखबारों में तस्वीर छपी है, लेकिन इसके बावजूद ना कुछ साइफर आया है, ना कोई आपने साजिश का ड्रामा रचाया है। कुछ करके बताओ। देखें, जहाँ तक सैंक्टिटी का ताल्लुक है, देखें इस प्रोसेस की चीफ के अपॉइंटमेंट की मेरा ख्याल है वो नहायत ज़रूरी है। ये पब्लिक डिस्कोर्स का हिस्सा नहीं बनना चाहिए। मैं बार बार ये प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में भी कह रहा हूँ, अपनी इंटरव्यूज़ में भी कह रहा हूँ, नहीं बनना चाहिए। और ख़ुसूसन इस वक्त एक लो इंटेंसिटी जंग जो है वो हम इस वक्त भी लड़ रहे हैं। स्वात में जो कुछ हुआ और जिस तरह आवाम जो है परसों तरसों जो है बाज़ारों में निकली हज़ारों और लाखों की तादाद में, मैं समझता हूँ ये एक लिहाज से खुशाइंद है कि आवाम में अभी ये चीज़ बाकी है कि वो अपने हक़ को किस तरह वापस लेना है। उनके पास ये ऑप्शन जो है इस्तेमाल करने की अर्ज और वलवला और हौसला भी है। इसलिए पाकिस्तान की आवाम को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए, कभी भी अंडर एस्टिमेट नहीं। मैं आपको एक फिगर बताता हूँ, मेरे पास सितंबर की फिगर नहीं है, लेकिन जून जुलाई अगस्त में 53 जो है 53 शहादतें हुई हैं पाक फौज की, जिसमें 7 अफसर हैं और उसमें 3 स्टार जनरल भी हैं, उसमें 2 स्टार जनरल भी हैं। आप देखें, आपकी अफवाज जिस वक्त कुर्बानियाँ दे रही हैं, उस सूबे का चीफ मिनिस्टर, उस सूबे की हुकूमत का जो लीडर है, उसको कोई ताल्लुक नहीं है कि उस सूबे में क्या हो रहा है, स्वाई कि वहाँ पे हेलीकॉप्टर उसका इस्तेमाल कर सके, जब पुलिस मगर लग जाए तो उसे टुट जाए, पेशावर चले जाए, स्वाई इसके उसका कोई ताल्लुक नहीं है। और उस सूबे में 13 साल से वहाँ पे हुकूमत है उनकी, 13 साल से, और उस हुकूमत में उस सूबे में अंबार है मसाइल का, अंबार है मसाइल। और आज जब सवाद में दुनिया बाहर निकल आई है तो उससे पूछना चाहिए कि तुम किस बरते पे ये सारी बातें कर रहे हो। मेरे जाती है, आप बार बार जो है मीडिया और आपका हक भी है, आप मेरी तकारीर का जो है वो हवाला देते हैं। और मैं कहता हूं कि उस वक्त फौज की हुकूमत थी जिस जमाने में हमने क्रिटिसाइज किया, लेकिन जिस तरह ये कि अंदर खाते जो है जाके पाँव पड़ जाते हैं, तरले करते हैं, मिन्नतें करते हैं, पर्या पंचायत जो है सदर मुमलकत से करवाते हैं और उसके बाद बाहर निकल के भड़के मारते हैं, इस तरह नहीं होगा। और ये इस तरह बिल्कुल कतई तौर पे, जिस तरह पहले भी सवाल किया गया था कि जिस तरह चौधरी एतजाज हसन ने बात की है, वील हैव टू पुट एन एंड टू दीज थिंग्स, कि आप एक आइन की या आइन की खिलाफ वर्जी की या कोई और ऐसी बात जिसमें हमारी आइन की जो है वो इन्वॉल्वमेंट हो जाए,
اس کے اوپر اگر کوئی بول لیتا ہے تو وہ دیٹ از سم تھنگ ٹوٹلی ڈفرنٹ. لیکن آپ ذاتیات پہ حملے کر رہے ہیں. ایک طرف آپ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ آپ کی دفاع کے لیے یہ جو وردی والے شخص جو ہیں یہ آپ کے نام پہ, آپ کی حفاظت کے نام پہ, اس ملک کی سرحدوں کے حفاظت کے نام پہ, آپ کے گلی محلوں کے حفاظت کے نام پہ, آپ کے گھر میں چین کے سونے کے نام کے اوپر جو ہے اپنی جانیں قربان کریں, اور پھر جو ہے آپ اس کے لیڈرز کو, اسی جو انسٹیٹیوشن ہے اس کے چیف کو اس لیے ہدف بنائیں کہ اس سے لیے کہ 4 پوائنٹ جو ہے آپ کے بڑھ جاتے ہیں سیاست میں. جو ہے میں سمجھتا ہوں اس سے ایک زیادہ گھٹیا حرکت کوئی نہیں ہے. اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نیوٹرل ہیں, اور یہ شخص کہہ رہا ہے کہ نیوٹرل نہ رہو. وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم آئین کی پابندی کریں گے, یہ کہتا ہے آئین کی پابندی نہ کرو, میری پابندی کرو. اس کو 3.5 سال اپرچونٹی ملی. اسی ساتھ والی پارلیمنٹ میں جو ہے وہ ابھینندن والے پہ میٹنگ ہوئی تھی, یہ نہیں آیا تھا. 1.25 گھنٹہ ہم نے انتظار کیا تھا کہ یہ میٹنگ کی صدارت کرے, کیونکہ یہ پرائم منسٹر ہے ملک کا. اس نے نہیں کی, وہاں پہ چیف نے کی. وہاں پہ ISI کے میس میں ہمیں گلگت بلتستان کے اس سے انتخابات سے پہلے بلایا گیا. وہاں بھی سارے موجود تھے, چیف بھی موجود تھا, DGI بھی موجود تھے. یہ نہیں آیا وہاں پہ. پارلیمنٹیرینز کی حکومت خود جب آپ ایبڈیکیٹ کرتے ہیں اپنے, اس کے بعد پھر اسی طرح خجل خراب ہوتا ہے بندہ جو ہے. تھینک یو. طارق چودھری صاحب. خواجہ صاحب, آپ نے بھی ذکر کیا صدر صاحب کا کہ وہاں پرے پچاتیں ہو رہی ہیں. صدر صاحب آئینی طور پر مملکت کے سربراہ ہیں, وہ اس طرح کے جرگے منعقد کراتے ہیں, وہ کابینہ سے حلف نہیں لیتے, وہ پرائم منسٹر سے حلف نہیں لیتے. تو کیا ان کا جو کردار ہے اس پہ غور کر رہی ہے حکومت کہ ان کا کردار آئینی ہے غیر آئینی ہے, اور اگر غیر آئینی ہے تو اس پہ کیا ریمیڈی ہے, کیا اس پہ کوئی سوچ و بچار ہو رہی ہے حکومت کے لیول پر؟ شویب صاحب, آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں, یہ باتیں ہونی چاہیے, لیکن میرا خیال ہے کہ ان آرڈر آف پریسیڈنس یا چھوٹی یا بڑی نیوسنس اگر آپ جو دیکھیں تو اس میں یہ الوی صاحب کا بڑا پچھو نمبر آتا ہے. وہ برداشت کرو, کوئی گل نہیں, ان بیچارے نے کی کر لینا ہے جڑا. ایاز ایک بات میں بتاؤں کہ یہ سارا سوشل میڈیا کے اوپر طوفان بدتمیزی اس کے گھر سے نکلا تھا 2013 کے الیکشن میں. انہوں نے بنیاد رکھی ہوئی ہے, میں نام نہیں لینا چاہتا. خواجہ صاحب, ایاز اکبر یوسف سے جیو سے. ایک تو آپ وزیر دفاع ہیں اور سواد کا آپ نے خود ذکر بھی کیا ہے, تو کیا ابھی نیریٹو ہے حکومت کا یا کیا ایکشن ہوگا؟ ابھی جو فگر آ رہا ہے وہ 500-600 سے زیادہ کا ہے, اور لوگ کافی زیادہ وہاں پریشان ہیں, تاجر بھی پریشان ہیں, لوگ جو ہیں وہ بچوں کو اسکول نہیں بھیج رہے. تو وفاقی حکومت, کیونکہ وہاں کے جو الیکٹڈ MNAs تھے پاکستان تحریک انصاف کے, وہ وہاں بیٹھ کے وفاقی حکومت کو اور ہمارے اداروں کو تنقید کا نشانہ بنا رہے ہیں کہ وہ ذمہ دار ہیں. تو اس کے حوالے سے اب لائن آف ایکشن حکومت کا کیا ہے؟ دوسرا جو سب سے خطرناک بات ہے کہ اس وقت پاکستان صاحب کے چیئرمین عمران خان صاحب جو ایک نیریٹو لے کے چل رہے ہیں اینٹی اسٹیبلشمنٹ, اور کیونکہ ان کی فالوئنگ بھی ہے, لوگ ان کو سنتے بھی ہیں, تو نوجوان نسل کے اندر جو ہمارے ادارے کے خلاف نفرت پھیلائی جا رہی ہے, اس کے حوالے سے اس کو کاؤنٹر نیریٹو اس کا کیا ہے؟ اس کے حوالے سے حکومت کیا ایسا کرنے جا رہی ہے تاکہ مستقبل میں بھی ایسا نہ ہو؟ کیونکہ ابھی تو پولیٹیشین کر رہے ہیں, ایسا نہ ہو کہ کل کو یہ یونیورسٹیز میں بھی جا کے تقریریں کر رہے ہیں, طلبہ کے ساتھ بھی لگے ہوئے, تو ایسا نہ ہو کہ یہ چیزیں بڑھتی جائیں وقت کے ساتھ ساتھ. تھینک یو. بہت بہت شکریہ. دیکھیں, بنیادی طور پہ ہم اپنی جو ذمہ داری ہے اس سے بالکل اس کو تسلیم بھی کرتے ہیں اور اس سے عہدہ برا بھی ہوں گے. ایک تو یہ بات ہے جو وفاقی حکومت کی ذمہ داری ہے, جو 24 میل کے اندر جو ہماری حکمرانی ہے قول عمران خان کے, وہ 24 میل والی جو حکمرانی جو ہے وہ انشاءاللہ تعالی ہم اس کی ذمہ داریاں نبھائیں گے. لیکن جو سینکڑوں میلوں, ہزاروں میلوں کے اوپر ان کی حکمرانی ہے, AJK میں, KP میں اور پنجاب میں, وہاں پہ وہ ذمہ داریاں نبھا رہے ہیں. اس ملک میں سیلاب آیا ہوا ہے, 3.25 کروڑ بندہ جو ہے بے گھر ہوا ہے. یہ اس میں 2 صوبے نہیں بلکہ 2.5 صوبے ان کے بھی شامل ہیں. تو اس کی کچھ ذمہ داریاں انہوں نے نبھائی ہیں. یہ کمپلیٹ فیلئر ہے ان کا, اور پچھلے 2 مہینے سے چیف منسٹر KP اپنے حلقے میں بھی نہیں گیا. وہ اسی کی پالش کر رہا ہے, ہیلی کاپٹر میں اس کے ساتھ بیٹھا ہوتا ہے. آپ کوئی سیاستدان اپنا حلقہ لوارس چھوڑنے کا جو ہے وہ رسک نہیں لیتا.
सवाल ही नहीं पैदा होता कोई सियासतदान जिसके दिमाग में कुछ हो वो कभी भी नहीं लेता। वहां पे जितने लोग हैं उन्होंने स्टेज पे नहीं चढ़ने दिया इनको, उधर के लोग थे, कोई लोग को पंजाब से या किसी और सूबे से वहां पे नहीं गए थे, वहां पे लोकल लोगों ने स्टेज पे नहीं चढ़े। एक ओपन वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस है इनकी हुकूमत के खिलाफ। 13 साल से वहां पे हुकूमत कर रहे हैं, क्या दिया है उस सूबे को इन लोगों ने स्वाय करप्शन के? इंस्टीट्यूशनलाइज करप्शन इन्होंने वहां पे किया है। हर बंदा जो है उसका वो जो इन्वॉल्व है वहां पे, जो डाके मारे गए हैं उस सूबे के अंदर। और आज अभी सोशल मीडिया पे चल रहा था कि परवेज इलाही से इसने 2 अरब रुपया मांगा है लॉन्ग मार्च के लिए, वो लंदन रुक गया है। यानी उससे कोई, या तो यह है कि वही चीज उसने जेहन में रखी हुई है कि पंजाब का सबसे बड़ा डाकू है, सब तो बड़ी रकम है को ही मंगो। जुबैर कुरैशी साहब। खान साहब, हम अब तक सुनते आ रहे थे कि इमरान खान साहब एक करिश्माती शख्सियत के मालिक हैं और आलमी तनाज़ात को हल करने में पेश रहते हैं, और अगर उन्हें थोड़ा सा और मौका मिल जाता तो शायद वो अमेरिका, रूस और यूक्रेन का मसला भी हल कर लेते, लेकिन अमेरिकी साजिश की वजह से नहीं हो सका। तो मैं ये पूछना चाह रहा था, ये मैंने वज़ीर आज़म से पूछना था, वो नहीं है, कि इस वक्त हमारी क्या सफारती पॉलिसी है, हम आलमी महाज पे कहाँ खड़े हैं? आने वाले दिनों में FATF कॉन्फ्रेंस भी है, डोनर्स कॉन्फ्रेंस का भी वादा किया है फ्रांस ने, और देखें आने वाले दिनों में उस पर क्या काम हो रहा है। देखें जी, हम जो है वो एक मुहावरा मुझे याद आ रहा है लेकिन मुनासिब नहीं है कि वो मुहावरा सुनाऊं मैं आपको। तो जो चीज़ें हम जिनकी हमारी रेलेवेंस जो है डायरेक्टली हमारे हालात के मुताबिक इस वक्त नहीं बनती, हम डेफिनेटली उन चीज़ों को जो है, जो एक डिप्लोमेटिक होता है स्टांस जो है, वो तो ज़रूर लेंगे। लेकिन आपने FATF का जिक्र किया, बिल्कुल FATF में जो ममालिक हैं हम उनके साथ राब्ते में हैं और राब्ते में रहेंगे। हमारी ज़रूरत है कि उनको कन्विंस करें कि यहाँ पे कोई रिस्पॉन्सिबल इकनॉमिक एक्टिविटी नहीं हो रही, वो ज़रूर करेंगे। दूसरी बात आपने क्या जी, डोनर कॉन्फ्रेंस जो है वो फ्रांस के सदर ने खुद ऑफर किया है, और वो उन्होंने मेरा ख्याल है नवंबर में कहा है कि मैं नवंबर में, या प्रॉब्ली इफ आई रिमेंबर इट करेक्टली, नवंबर में उन्होंने कहा है कि मैं कॉल करूंगा। ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि हमने अपनी इस मेजर जो प्रॉब्लम है इस वक्त पाकिस्तान फेस कर रहा है सैलाब की, उसकी तरफ जो है टेंशन जो है वो फोकस करवाई है सारी दुनिया की, जिसमें यूनाइटेड नेशन शामिल है, जिसमें फ्रांस आपने जिक्र किया है, SCO के ममालिक ने, सब ने कल कहा है, जो वहाँ पे सीका में भी SCO के ममालिक थे, उन्होंने कहा जी आप बिल्कुल फिक्र न करें, ये फ्लो ऑफ एड जो है या गुड्स जो है सैलाबज़दगान के लिए वो जारी और सारी रहेगा, ये सिलसिला रुकेगा नहीं। हम इस मुसीबत के वक्त में आपके साथ हैं। हमने मियाँ शहबाज शरीफ ने इसकी तरह जो है वो खाली खुली बातें नहीं की। आपने बहुत सारी बातें जो मैं कहना चाहता तुसी कहती हैं यानी, लेकिन ये मैंने ये इसलिए नहीं कि वो मेरा वज़ीर आज़म है। मैं शहबाज शरीफ को पिछले कुछ 54-55 साल से जानता हूँ। उम्र का हमारा आपस में झगड़ा है कि उनकी क्या है और मेरी क्या है, लेकिन 54-55 साल के जो है से जानता हूँ। मैंने जिस तरह उसको, सबसे बड़ी बात है कि उसने पाकिस्तान का केस जो है हर शख्स के आगे, हर जो सरबराह था किसी मुमलकत का, उसके आगे प्लीड किया है। उसने अपनी ज़ाती इंटरेस्ट को किसी सूरत में भी जो है फौकियत नहीं दी, या अपनी ज़ाती पोर्ट्रे करने की या अपनी प्रोजेक्शन की जो है वो कहीं भी कोशिश नहीं की। वो खुद नुमाई में या तकब्बर में या खुद पसंदी की बीमारियों में अल्लाह के फजल से मुब्तला नहीं है, जिसमें इमरान खान मुब्तला है, और उसके डिविडेंड्स हमें मिले हैं। उसके डिविडेंड्स मिले हैं कि यहाँ कहा जा रहा है और हुआ भी कि यहाँ पे जनरल सेक्रेटरी आए UNO के, वो एक्चुअली उनकी आंखों में आंसू आ गए, लेकिन लोगों के हालात देख के, और जिस तरह सारी दुनिया की जो है वो अटेंशन जो है फोकस हुई है पिछले 2-3 महीने में इस आफत की वजह से, अल्लाह ताला हमें माफ़ करे। और मियाँ शहबाज शरीफ ने जिस तरह हर बंदे को अप्रोच किया है, विद ह्यूमिलिटी अप्रोच किया है, डिग्निटी एंड ह्यूमिलिटी उसने अप्रोच किया है, उसके ये डिविडेंड्स आपको मिल रहे हैं। और अगर पाकिस्तान में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आ जाती है तो पाकिस्तान में तमाम तर पोटेंशियल है
کہ ہم اپنی مصیبتوں کے اوپر اپنی پرابلمس کے اوپر جو ہے قابو پا سکتے ہیں. لاسٹ کوشچن جی عبد الرزاق صاحب. خواجہ صاحب، عبدالرزاق میرا نام ہے. اعتصام احسن کے حوالے سے آپ نے جتنی بھی باتیں کی، لیکن پاکستان پیپلز پارٹی سب سے بڑی آپ کی اتحادی جماعت ہے، کیونکہ آصف علی زرداری صاحب سے آپ کا بڑا رومانس بھی ہے. تو کیا وہ کوئی شکایت ان کو پہنچائیں کہ اس کی زبان کو لگام دیں یا اس طرح کی کوئی صورتحال؟ تسی آپ ہی سارا کچھ کہہ دیتا میرے واسطے کی چھڑے گا. لیکن بات سنیں، میں مختصراً میں ایک فکرے میں جواب دوں گا. اعتزاز احسن صاحب کے متعلق جو آصف زرداری صاحب کا اوپینین ہے، میں اس سے مجھے بالکل واقف ہوں. تسلی ہو گئی جی نا. تھینک یو. وفاقی وزراء اسلام آباد میں نیوز کانفرنس سے خطاب کر رہے تھے وزیر دفاع خواجہ محمد